ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ اس دنیا میں بہت غریب تھا۔ اس کے پاس زمین کا ایک چھوٹا ٹکڑا تھا جس پر وہ کھیتی کرتا تھا۔ وہ بہت مشکل حالات میں زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن سورج کی تپش اپنے عروج پر تھی، لیکن کسان حسب معمول کھیت میں کام کر رہا تھا۔ پسینے میں بھیگا کسان بوئی کے لیے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ اسی دوران کھیت میں کھدائی کے دوران زمین سے لکڑی کا ایک بڑا صندوق برآمد ہوا۔ کسان نے احتیاط سے ڈبہ نکالا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ ڈبے کا کیا کرے۔ آخر کار اس نے ڈبہ میدان کے باہر رکھ دیا۔ اس کی صفائی کے بعد اس نے گھر سے لائی ہوئی روٹیاں ڈبے میں رکھ دی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کو جب وہ کھانے کے لیے روٹی لینے ڈبے کے پاس گیا تو حیران رہ گیا، یہ صرف 2 روٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ تب کسان کو معلوم ہوا کہ یہ جادوئی ڈبہ ہے۔ جو کچھ بھی آپ اس میں ڈالتے ہیں وہ اس میں 80 گنا ہونے کے بعد نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک مونگ پھلی کا بیج ڈالیں گے تو اس سے فوراً 80 بیج نکلیں گے۔ کسان نے اطمینان سے کھانا کھایا اور اس کے بعد کسان مطمئن ہو کر ڈبہ گھر لے آیا۔ ڈبہ ملنے پر کسان بہت خوش ہوا۔ اسے لگا کہ اب اس کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ وہ لالچی نہیں بلکہ صبر کرنے والا تھا۔ اس نے باکس کا غلط استعمال نہیں کیا۔ اسے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ فوراً ڈبے سے حاصل کر لیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے زمیندار کو اس کے ڈبے کا علم ہوا۔ زمیندار بہت لالچی تھا اور اسے لگا کہ ایسے جادوئی چیز اس کا حق ہونی چاہیے۔ اس کے حکم پر زمیندار کی لاٹھی کسان کو پکڑ کر لے آئے۔ اس نے کسان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، جس زمین سے ڈبہ ملا ہے وہ میرے یعنی زمیندار کے حصے میں آتی ہے، اس لیے بتائیں کہ اس ڈبے پر کس کا حق ہے۔ کسان نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، یہ زمین آپ کی زمیندار کے حصے میں آتی ہے، لیکن میں اس کھیت پر کھیتی کرتا ہوں جس سے ڈبہ نکلا ہے، اس لیے میں اس بخش کا حقدار ہوں۔ کسان نے بھیک مانگی لیکن زمیندار نے بہت دھمکایا۔ ڈبہ ملنے پر زمیندار بہت خوش ہوا لیکن کسان رو رو کر برا حال تھا۔ زمیندار کی اب چاندنی ہو گئی تھی۔ وہ جس چیز کو چاہتا ڈبے میں ڈال دیتا اور اسے کئی گنا بڑھا کر خوش ہوتا۔ کچھ لوگوں نے جادوئی ڈبے کی خبر وزیر تک پہنچائی۔ پہلے تو اسے یقین نہ آیا، پھر اس نے اپنے قابل اعتبار نوکر کو ڈبے کی سچائی جانچنے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے وہاں ڈبے کا جادو دیکھا تو وزیر کے پاس جا کر ساری حقیقت بتا دی۔ وزیر نے مالک مکان کو بلایا اور پھر اسے دھمکی دی اور کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس جادوئی ڈبہ ہے، اسے فوراً ہمارے حوالے کر دو۔ جادوئی ڈبے کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر مالک مکان کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ اس نے وزیر سے بہت درخواست کی لیکن وزیر نہ مانا۔ وزیر ڈبہ ملنے پر مدہوش ہو گئے۔ مخالفین کو یہ اچھا موقع مل گیا۔ ڈبے کے ساتھ اس نے وزیر کی نااہلی کی خبر بھی بادشاہ تک پہنچائی۔ بادشاہ صندوق کی بات سن کر بے چین ہو گیا۔ وہ اپنے کمانڈر کے ساتھ وزیر کے گھر پہنچا۔ اس نے کہا کہ ملک کی ساری زمین بادشاہ کی ہے، اس لیے جادو کے خانے پر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ وزیر نے بغیر تاخیر کے وہ صندوق بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ جادو کا ڈبہ پا کر بہت خوش ہوا۔ سب سے پہلے بادشاہ نے جادوئی ڈبے کی مدد سے اپنے خزانے میں اضافہ کیا۔ پھر بادشاہ کو اس ڈبے کی حفاظت کی فکر ہوئی۔ بادشاہ ہر حال میں وہ صندوق اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ راز معلوم کیا جائے کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے بادشاہ اندر داخل ہوا اور اس میں بیٹھ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے پیچھے 80 بادشاہ نکل آئے۔ حقیقی بادشاہ کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ تخت پر قبضہ کرنے کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ یہ جان کر کسان کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے خود کو کوسنا شروع کر دیا کہ اچھا ہوتا اگر میں صندوق کو زمین میں ہی دفن کر دیتا۔